فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم پڑھ رہے ہیں کلام امیر المومنین علیہ السلام، یعنی جو کتاب ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کا نام ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اور اس میں ہم خطبہ نمبر 91 جس کے 24 حصے تھے وہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ یہ کتاب شروع ہوئی، یہ والیوم جو ہے اس کا 4th والیوم ہے، یعنی 4تھی جلد ہے، وہ شروع ہوتی ہے خطبہ نمبر 91 سے، اور ہم خطبہ نمبر 91 پڑھ چکے ہیں۔ آئیے آج ہم شروع کرتے ہیں خطبہ نمبر 92، پیج نمبر ہے 179۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام، آپ کا ارشاد گرامی، لما اردہ الناس علی البیہتی بعد قتل عثمان۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے یہ خطبہ اس وقت دیا جب خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد لوگ آپ کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اور آپ اس کلام کے ذریعے تمام لوگوں پر اتمام حجت کرنا چاہتے تھے، اور اس خلافت کے عہدے سے اپنی عدم دلچسپی کو بھی ثابت کر دینا چاہتے تھے۔ خطبہ ایک نگاہ میں نہج البلاغہ کے ایک مشہور و معروف شاعر علامہ خوئی لکھتے ہیں، روایت سے علامہ خوئی لکھتے ہیں کہ روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ اس خطبے کے دیے جانے کا سبب یہ تھا کہ سابق خلفاء نے لوگوں کے درمیان بیت المال کی مساوی اور عادلانہ تقسیم کے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو بدل ڈالا، عربی کو اجمی پر، آقا کو غلام پر، اور قبیلے کے سرداروں کو عام افراد پر فوقیت دی۔ جب خلیفہ ثالث برسر اقتدار آئے تو اس روش پر شد و مد سے عمل ہونے لگا۔ انہوں نے بنی امیہ سے اپنے رشتہ داروں کو دوسرے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے حکومت کے اہم منصبوں پر فائز کر دیا، اور بیت المال میں سے بہت سا مال ان میں تقسیم کر دیا۔ سال ہا سال یہ طریقہ رائج رہا اور بہت سے لوگ اس کے عادی ہو چکے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور روش کو فراموش کر دیا گیا تھا۔ خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد جب لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی جانب دستے بیعت بڑھایا، اور قبائل کے سردار اور سرکردہ افراد امام سے یہ توقع کر رہے تھے کہ آپ سابق خلفاء کی سیرت و روش پر عمل کریں گے، جبکہ آپ صرف سیرت رسول اکرم کو اپنے لیے معیار سمجھتے تھے، تو مجبوراً آپ نے اس کلام کے ذریعے ان افراد پر حجت تمام کر دی، اور صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ اگر خلافت کی ڈور میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں لوگوں کی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ امام نے ضمنی طور پر اس خلافت اور ظاہری منصب سے بے اعتنائی کا بھی مکمل طور پر اظہار کر دیا، اور آغاز میں طالبان بیعت کے مطالبے کو رد کر دیا تاکہ کسی کو یہ گمان بھی نہ ہو کہ امام خلافت کے متمنی تھے۔ امام کا خطبہ شروع ہوتا ہے کچھ اس طرح، ودعونی والتمسوا غیری، اور ختم ہوتا ہے وزیراً خیر لکم منی امیرا۔ ترجمہ ہے، مجھے چھوڑ دو اور جاؤ کسی اور کو تلاش کر لو، کیونکہ ہمارے سامنے وہ معاملہ ہے جس کے بہت سے رنگ اور رخ ہیں، جس کی نہ دلوں میں تاب ہے اور نہ عقلیں انہیں برداشت کر سکتی ہیں۔ بریکٹ میں لکھا ہے، کیونکہ ان حالات میں
زمامداری کو قبول کرنا بہت مشکل اور طاقت فرسا کام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ دیکھو، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور حق کا راستہ اس تاریک فضا میں پہچاننے میں نہیں آتا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اسی حق و عدالت کے راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر کان نہیں دھروں گا، اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسا میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور مانوں، اور میرا تمہارے دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر اور مشیر ہونا بہتر ہے۔ شرح و تفسیر: مجھے چھوڑ دو، کسی دوسرے کو ڈھونڈ لو، یہ ہیڈنگ ہے اور امام کے اس خطبے کا پہلا جملہ۔ اس خطبے سے متعلق نہج البلاغہ کے شارحین نے بہت سی بحثیں چھیڑی ہیں، اور زیادہ تر ان اعتراضات پر بحث کی گئی ہے جو مسئلہ امامت سے مربوط ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے شارحین اس خطبے کی شرح و تفسیر کو ترک کر کے ان اعتراضات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے اس خطبے کی تفسیر بیان کریں، اس کے بعد ان سوالات و جوابات کی طرف توجہ دیں گے جو اس خطبے کے سلسلے میں پیش کیے گئے ہیں۔ امام ان لوگوں سے جو آپ پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے اور آپ کی جانب بیعت کا ہاتھ بڑھایا اور یہ گمان کرتے تھے کہ آپ بھی سابق خلفاء کی روش کے مطابق بیت المال اور منصبوں کی تقسیم میں امتیاز برتیں گے، فرماتے ہیں ترجمہ: مجھے چھوڑ دو اور جاؤ کسی اور کو تلاش کرو۔ پھر اس بیان کی وضاحت فرماتے ہیں ترجمہ یہ ہے: کیونکہ ہمارے سامنے وہ معاملہ ہے جس کے بہت سے رنگ اور رخ ہیں، جس کی نہ دل و متاب ہے اور نہ عقلیں اسے برداشت کر سکتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ سابق خلفاء بالخصوص خلیفہ ثالث کے ناروا اقدامات کی وجہ سے لوگوں کے درمیان انتشار پھیل گیا، ہر کسی کو اپنی فکر لاحق ہو گئی، اور ان میں سے بہت سے تو شکاری کی مانند دنیاوی مال و منصب کی ٹوہ میں رہے۔ ایسے حالات میں لوگوں کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وحدت اور اتحاد کی جانب پلٹانا بہت ہی دشوار اور پیچیدہ امر ہے، اور دوسری جانب لوگوں کی توقعات بھی حد سے زیادہ سوا ہیں۔ اس کے بعد امام تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دور کے مسلمانوں کے تاریک مستقبل کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ: دیکھو افق عالم پر گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور حق کا راستہ اس تاریک فضا میں پہچاننے میں نہیں آتا۔ شیطانی خواہشات اور دنیا کی فریب دینے والی ظاہری چمک دمک نے معاشرے کی فکری فضا کو اتنا تاریک کر دیا ہے کہ صحیح راستے اور اندھے کنویں میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مصری دانشور محمد ابدہ کے بقول خلیفہ ثالث کے دور حکومت میں بیت المال سے ہونے والی بے دریغ بخششوں اور مختلف قسم کے امتیازی سلوک سے جنم لینے والے حرص و طمع کی وجہ سے بہت سے لوگ دوسروں کے ساتھ مساوات برتنے کے روادار نہیں تھے، جبکہ امیر المومنین کا عدل ان کے ناروا کاموں میں رکاوٹ بن جاتا تو ہڑبڑا جاتے اور اپنے مذموم مقاصد کے حصول کی خاطر فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے، اور اکثر قوم کے سردار اور سرغنوں کا چال چلن یہی تھا۔ امام دوراہے پر کھڑے تھے۔ اگر سابق خلفاء کی روش کے مطابق لوگوں سے امتیازی سلوک روا رکھتے تو گھناؤنے ظلم اور شرع کی مخالفت کے مرتکب ہوتے، اور اگر چند لوگوں کی باتوں میں نہ آتے تو فتنے سر اٹھانا شروع کر دیتے۔ اور دوسری جانب عوام کی وہ بڑی تعداد جو خلیفہ ثالث کے مظالم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آپ سے عدل و انصاف کی خواہاں تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو پیشگوئی کی تھی بیعت قبول کرنے کے بعد وہ عملی طور پر ثابت بھی ہو گئی، اور ہر جانب سے دنیا پرستوں کی صدائے احتجاج بلند ہوئی۔ اس کے بعد امام زمام حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد سابقہ خلفاء کی غلط روش سے روگردانی اور حضور اکرم کی روش پر چلتے ہوئے حق و عدالت کے نفاذ کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں تو تمہیں اسی حق و عدالت کے راستے پر لے چلوں گا جو میرے علم میں ہے، اور کسی کہنے والے کی بات اور کسی ملامت کرنے والے کی سرزنش پر ہرگز کان نہیں دھروں گا۔ اس جملے میں اس جانب اشارہ ہے کہ امام جانتے ہیں کہ دنیا پرست اور مصلحت اندیش افراد آپ سے کہیں گے کہ حق اور عدالت کے نفاذ کی وجہ سے آپ کی حکومت کو مشکلات پیش آئیں گی، اور یہ کام لوگوں کو آپ کی مخالفت کرنے پر اکسائے گا۔ سیاست کے اصول کا تقاضا تو یہ ہے کہ امام اسی سابقہ انارکی کو جاری و ساری رکھیں، بیت المال میں سے صرف طاقتوروں کو ان کے حق سے زیادہ نوازیں اور اہم حکومتی عہدوں پر متکبر اور مغرور لوگوں کو فائز کر دیں، خواہ اس کا خمیازہ لوگوں کے حقوق کی پامالی کی شکل میں بھگتنا پڑے، جس سے اسلام اور دوسرے تمام آسمانی ادیان نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں آیا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان پر آسمانی کتاب اور میزان، حق و باطل کی شناخت اور عادلانہ قوانین نازل کیے تاکہ لوگ عدالت کا قیام عمل میں لائیں۔ اس کے بعد امام اتمام حجت اور ظاہری مقام و منصب سے اپنی بے اعتنائی ثابت کرنے کی خاطر فرماتے ہیں، اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو تو پھر جیسے تم ہو ویسا میں ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جسے تم اپنا امیر بناؤ اس کی میں تم سے زیادہ سنوں اور اطاعت کروں۔ بریکٹ میں لکھا ہے اسلام کے مرکز اور لوگوں کے مفادات کی حفاظت کے سلسلے میں۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ایک ایسی دنیا کے باسی تھے جو دنیا پرست، مصلحت پسند اور پیشہ ور سیاست دانوں کی دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھی، اور آپ حکومت کو تر نوالا تصور نہیں کرتے تھے بلکہ اسے ایک انتہائی بھاری ذمہ داری، اسلامی اقدار اور روایات کا احیا کا وسیلہ سمجھتے تھے، جس کے بغیر آپ کی نظر میں حکومت کی قدر و قیمت کسی حیوان کی ناک سے بہنے والی غلیظ رطوبت کے برابر بھی نہیں ہے۔ گفتگو کے آخر میں امام دنیا پرست اپنے حق سے زیادہ کے خواہاں اور سیاسی بازیگروں کے گروہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، میرا تمہاری دنیاوی مفاد کے لیے امیر ہونے سے وزیر اور مشیر ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر میں تمہارا امیر بنا تو تمہارا استبداد اور دوسروں کا استحصال کرنے کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن اگر تم مجھ سے مشاورت کرنا چاہو تو تم حق سے بہرہ مند ہوگے، البتہ تمہارے اعمال کا میں ذمہ دار نہ ہوں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام نے اس کلام میں جو پیش گوئیاں کی تھیں وہ ہر بہر پوری ہوئیں، اور بے بصیرت افراد کی سوچ کے برخلاف امام اپنے دور حکومت کے تمام حالات سے بخوبی آگاہ تھے، اور آپ نے اپنے مخالفین کے رد عمل کو بھی قبل از وقت بھانپ لیا تھا۔ آپ حالات سے قطعاً غافل نہیں تھے، اور جو کچھ بھی آپ نے بیان فرمایا تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا۔ آپ اس مکتب کے پیرو تھے جس کا شعار یہ ہے کہ اسلامی اقدار کے احیا کی خاطر جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا تعلق مادی دنیا کے ان مکاتب سے نہیں تھا جن کا شعار یہ ہے کہ اقتدار بچانے کے لیے اقدار کو کچل دو۔ آپ اپنے قول سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یہاں تک کہ بیت المال میں سے اپنے بھائی عقیل کو بھی ان کے حق سے زیادہ دینے کے روادار نہیں تھے۔ آپ نے سابق خلفاء کے برعکس اپنی ذات کے لیے حقیر ترین شے بھی بچا کر نہ رکھی، اور ایک روز آپ نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہارے اس شہر میں اسی لباس اور مختصر اسباب اور اس سواری کے ساتھ آیا تھا، اب اگر میں تمہارے شہر سے ان چیزوں کے علاوہ کچھ لے کر جاؤں، یعنی بیت المال سے کوئی چیز اپنے لیے لے جاؤں، تو میں خیانت کاروں میں سے ہوں گا۔ آج کے سیاستدانوں کا وتیرہ یہ ہے کہ انتخابات کے وقت لوگوں سے انتہائی دلکش اور پرفریب وعدے کر لیتے ہیں اور عوام کا دل جیتنے کے لیے غلط اور ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے نہیں چوکتے۔ اس کے برعکس امام نے اپنے منشور اور حقیقی مقاصد کو لوگوں پر مکمل طور پر
واضح کر دیا، تلخ حقائق اور گمبھیر مسائل سے ہر شخص کو آگاہ کر دیا اور لوگوں کو عالم غفلت سے نکالنے کے لیے مستقبل میں رونما ہونے والے طوفانی حالات سے بھی باخبر کر دیا۔ امام کے اس طرز عمل کی مثال دنیاوی سیاستدانوں کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ نکات۔ پہلا نکتہ کیا ہے؟ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ نہج البلاغہ کے شارحین اور دیگر مسلمان دانشوروں نے امام کے اس جملے پر مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک گروہ کے خیال میں امام کا یہ جملہ امامت اور ولایت کے مسئلے میں نص کی عدم موجودگی کی دلیل ہے۔ دوسرا گروہ ان کے مقابل اس مسئلے کے دفاع کے لیے کھڑا ہوا، اور آج کے دور کے کچھ روشن فکر اور آزاد خیال لوگوں کے خیال میں امام کا یہ جملہ حکومت کی تشکیل میں عوامی رائے کی اہمیت پر دلیل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خطبے کے متن کے بارے میں کسی بھی قسم کی رائے قائم کرنے سے پہلے ان تمام زمانی اور مکانی حالات کو مد نظر رکھیں جن میں یہ خطبہ دیا گیا۔ من جملہ الف، امام نے یہ خطبہ اس وقت دیا جب خلیفہ ثالث بیت المال میں خرد برد کرنے، بنی امیہ کے افراد کو لوگوں کی جان و مال پر مسلط کرنے اور مختلف علاقوں میں بغاوت کے سر اٹھانے کے باعث قتل ہوئے، اور لوگوں نے بیعت کرنے کے لیے امام کے پاس ہجوم کر لیا۔ مختلف اقوام کے وہ سرکردہ افراد جو خلیفہ ثالث کے دور میں ناحق مراعات کے عادی ہو چکے تھے، اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ آپ بھی مسلمانوں کے بیت المال میں سے ان کی مرضی کے مطابق تقسیم کریں گے، اور ان کی سیاسی شخصیات اس انتظار میں تھیں کہ امیر المومنین کی بیعت کے بدلے میں انہیں وسیع اسلامی مملکت کی گورنری کے عہدے دیے جائیں گے۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلامی اصولوں اور اقدار سے دور ہوتا چلا گیا تھا، اور مال غنیمت کی فراوانی کی وجہ سے لوگ دنیا کی رنگینیوں میں رنگ گئے تھے۔ دور جاہلیت کے افکار نے پھر سے ان کے درمیان سر ابھارنا شروع کر دیا، اور دور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حیات کو خلفاء کی بے توجہی کی وجہ سے یکسر بھلا دیا گیا۔ اس وجہ سے امام خود کو دوراہے پر پاتے تھے کہ یا تو نامساعد حالات میں بیعت کو قبول نہ کریں، یا پھر بیعت کو قبول کر کے طوفانوں اور بحرانوں کا سامنا کریں تو کیا کریں۔ امام دنیا پرست سیاستدانوں کی مانند نہیں تھے کہ اپنے حقیقی ہدف و مقصد کو پوشیدہ رکھتے اور لوگوں کو سبز باغ دکھا کر بیعت پر آمادہ کرتے، اور پھر اقتدار ملنے کے بعد اپنا اصل ہدف اور مقصد ظاہر کر دیتے۔ آپ اس قسم کی دھوکہ دہی کے حق میں نہیں تھے، اور آپ پہلے ہی لوگوں پر سب کچھ واضح کر دینا چاہتے تھے اور بیعت کی راہ میں حائل مشکلات کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جو حکومت کو الہی اقدار کے احیا کے وسیلے کی نگاہ سے دیکھتا ہو اور دھوکے اور فریب کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اچھا، یہاں پر جیم ہے، یعنی وہ حالات ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن میں امام نے یہ خطبہ دیا ہے۔ اس میں پہلے ہم نے الف پڑھا، یعنی پہلا پوائنٹ، پھر دوسرا پوائنٹ، اب تیسرا پوائنٹ جیم۔ بے شک امام ہر دور میں خلافت کے لیے لائق ترین فرد تھے، اور نہ صرف ان کی اپنے بارے میں یہ رائے تھی بلکہ ان کے مخالفین بھی ان کی لیاقت سے بخوبی آگاہ تھے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں۔ ترجمہ: میرا رقیب میرے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے، جس کے بغیر چکی حرکت میں نہیں آ سکتی۔ اور خلیفہ ثانی کی تشکیل دی ہوئی 6 نفری شورا، جس میں امام کو بھی دوسرے 5 افراد کے ساتھ شامل کیا گیا تھا، کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے خلیفہ اول کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ ایک موقع پر جب خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہی تو واضح طور پر ان سے فرمایا، تم سب بخوبی جانتے ہو کہ میں خلافت کے لیے تم سب سے زیادہ موزوں ہوں، یہاں تک کہ آپ کے حریف اور رقیب بھی آپ کی اہلیت کے دل سے قائل تھے، جیسا کہ خلیفہ ثانی نے 6 رکنی شورا کی تشکیل کے وقت آپ سے کہا تھا، تم تمام لوگوں سے بہتر ہو اگر خوش طبع نہ ہوتے۔ اس کے بعد فرمایا، خدا کی قسم
اگر حکومت کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ لوگوں کو حق کی واضح اور روشن راہ پر گامزن کر دیں گے۔ خلیفہ اول جب مسند خلافت پر بیٹھے تو بہت سی روایات کے مطابق خلیفہ کے لیے اپنی خلافت کے لیے نااہلی کا اظہار کیا، اور بقول طبری انہوں نے یہ کہا: اے لوگو، میں ترجمے پڑھ رہی ہوں یہاں پہ سارے، اے لوگو، میں تمہارا امیر بن گیا ہوں جبکہ تم لوگوں سے بہتر نہیں ہوں۔ بعض روایات میں یہاں تک بیان ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو، میں تم سے بہتر تو نہیں ہوں جبکہ علی تمہارے درمیان موجود ہیں۔ مذکورہ بالا مطالب کو ملاحظہ کرنے کے بعد، جو کہ سبھی تاریخ اور حدیث کے محکمات میں سے ہیں، اور مذکورہ بالا خطبہ جیسے متشابہ جملوں کی بھی تاریخ اور حدیث کے محکمات کی روشنی میں تفسیر کی جا سکتی ہے، کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا کہ امام اس خطبے میں خلافت سے متعلق اپنی عدم دلچسپی کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح بیعت پر اصرار کرنے والوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں آ گئی تو میں اپنے پیشروؤں کی غلط روش پر نہیں چلوں گا، بلکہ میرے پاس تمہیں راہ حق کی طرف پلٹانے اور عصر حضور اکرم کی اقدار اور تعلیمات کا احیا کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ہرچند میرا یہ طرز عمل بہت سو کے کام و دہن کی تلخی کا باعث بنے اور وہ میری مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوں اور فسادات کو ہوا دیں۔ ان تمام نکات پر غور اور توجہ کرنے کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم یہ بحث کریں کہ کیا یہ خطبہ امام کے منسوس نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، یا یہ کہ امامت اور خلافت کا معیار لوگوں کی رائے ہے اور بس، کیونکہ ایسی بات صرف وہی کہہ سکتا ہے شخص کہہ سکتا ہے جو تمام تاریخی قرائن، نہج البلاغہ اور دیگر کتب میں امام کے موجود فرامین کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس خطبے کے ظاہر کو ملاحظہ کرے۔ اب یہ پوائنٹ، لوگ علی علیہ السلام کے عدل کے متحمل کیوں نہیں ہو سکتے، بلکہ کوشچن ہے یہ۔ تمام مورخین کے مطابق بلا شبہ امیر المومنین کی بیعت ایک عوامی اور جمہوری اور جوش و جذبے سے بھرپور بیعت تھی، اس لیے کہ سقیفہ کی بیعت میں گنتی کے چند افراد تھے، اور خلیفہ ثانی کی بیعت خلیفہ اول کی وصیت کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور خلیفہ ثالث کی بیعت 6 افراد پر مشتمل مشاورتی ٹیم میں فقط 3 افراد کی رائے کے مطابق واقع ہوئی تھی۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کرنے کے لیے عوام جوق در جوق ایک آواز بن کر ان کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن امام پچھلی حکومتوں کے ناروا اقدامات کے باعث پیدا ہونے والے کٹھن حالات کے پیش نظر خلافت کو قبول کرنے سے پہلو تہی کرتے رہے۔ مشہور مورخ ابن اسیر اپنی کتاب کامل میں اس سلسلے میں اس طرح تحریر کرتے ہیں: جب مصریوں نے، جو کہ خلیفہ ثالث کے خلاف بغاوت میں پہل کرنے والے تھے، خلیفہ کے قتل کے بعد مدینے والوں سے مسلمانوں کے لیے نئے خلیفہ کے تعین پر اصرار کیا، تو لوگ ہجوم کی شکل میں امیر المومنین علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے: ہم آپ کی بیعت کے لیے آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں پر کیسا وقت آ گیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا: مجھے چھوڑو، کسی دوسرے کو اپنے اس امر کے لیے چن لو، کیونکہ ہمیں گھمبیر اور پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے۔ لوگوں نے کہا: آپ کو خدا کی قسم، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ اس وقت ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ آپ اسلام کی قسم پرسی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ فتنہ و فسادات کو مشاہدہ نہیں کر رہے؟ آپ کو خدا کا بھی خوف نہیں ہے؟ ان کے جواب میں امام نے فرمایا: میں تمہیں جواب دے چکا ہوں، اور خوب جان لو کہ اگر میں نے تمہاری پیشکش قبول کر لی تو اپنے پیش رووں کی غلط روش پر نہیں چلوں گا، تمہیں اس راہ پر چلاؤں گا جو میں ہی جانتا ہوں، یعنی حق اور عدالت کے راستے پر، اور اگر تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے تو میں تمہاری طرح ایک
کا ایک عام شخص رہوں گا جس کی صرف انفرادی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بعد ابن اسیر امیر المومنین علیہ السلام کی عمومی بیعت کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ مندرجہ بالا عبارتیں بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ امام بخوبی آگاہ تھے کہ ظلم و ستم کے خوگروں پر حق و عدالت کے ساتھ حکمرانی کرنا بہت مشکل امر ہے اور دنیا پرستوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان تمام عواقب کے باوجود امام یہ جانتے تھے کہ خواہ کتنی ہی مخالفتیں ہوں اور انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، اسلام کے زرین اصولوں کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ امام کا ہدف یہ نہیں تھا کہ ہر قیمت پر حکومت حاصل کی جائے، بلکہ آپ اسلامی اصول اور اقدار کی حفاظت کی خاطر حکومت کو لازم سمجھتے تھے، ہر چند اس راہ میں انہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑ جائے۔ البتہ اس حقیقت کا ادراک فقط وہی افراد کر سکتے ہیں جو انبیاء اور اوصیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوں۔ ابن ابی الحدید نے اس مقام پر کچھ دانشوروں کا جاذب توجہ جملہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، اگر کوئی منصف مزاج شخص علی علیہ السلام کی سیاست کو گہری نظر سے دیکھے اور ان کے حالات کو بھی مد نظر رکھے جو انہیں اور ان کے ساتھیوں کو درپیش تھے، تو وہ اس اعتراف پر مجبور ہو جائے گا کہ یہ سیاست حقیقت میں ایک معجزہ تھی۔ آپ کا وزیر ہونا کیوں بہتر؟ یہاں پر یہ نقطہ ختم ہو گیا کہ لوگ، یہ سوال جو ہے اس کا آنسر ہو گیا کہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے عدل کے متحمل کیوں نہ ہو سکے۔ اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کا وزیر ہونا کیوں بہتر تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انا لکم وزیر خیر لکم منی امیرا کے جملے کو امام کی انکساری اور اتمام حجت پر محمول کرنے کے علاوہ اس کی ایک اور توجیہ بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر امام حاکم بن جاتے تو لوگوں کا ان کی مخالفت کرنا کفر کا موجب بن جاتا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے آپ سے متعلق ایک معروف حدیث میں فرمایا تھا، حرب کا حربی، تیرے ساتھ جنگ کرنا میرے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، جبکہ اگر آپ ایک وزیر اور مشیر کا کردار ادا کریں تو ایسی صورت میں حکومت وقت کی مخالفت کرنا کفر کا سبب نہیں بنے گا۔ مختصر یہ کہ بعض نا سمجھ افراد نے اس خطبے پر بڑے اعتراضات کیے اور اسے اہل تشیع کے عقائدی اصولوں کے مخالف سمجھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بعض ناسمجھ افراد نے اس خطبے پر بڑے اعتراض کیے اور اسے اہل تشیع کے عقائدی اصولوں کے مخالف سمجھتے ہیں، جبکہ اس میں ایسی کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو امام ظاہری مقام و منصب سے اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ اس سے بھی حقیقی چیزوں کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ ایک دوسری طرف امام ان کلمات کے توسط سے عام لوگوں اور با ایمان افراد کے سامنے تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تیسری طرف امام تمام لوگوں کو خبردار کرتے ہیں اور ان پر اتمام حجت کرتے ہیں کہ اگر میں نے زمام اقتدار اپنے ہاتھوں میں لی تو فقط حق و عدالت، کتاب خدا، سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی خوشنودی میرے پیش نظر ہوگی۔ مجھ سے ہرگز اس بات کی توقع نہ رکھنا کہ میں دوسروں کی طرح ظلم و ستم، بے جا امتیاز اور فریب کی بنیادوں پر اپنی حکومت کی عمارت قائم کروں گا۔ اور چوتھی طرف امام علیہ السلام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ میں مستقبل کے اٹھنے والے طوفانوں سے بے خبر ہوں اور خلافت کی سواری پر یوں ہی سوار ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ ان حالات میں خلافت کے اس سرکش راہور پر سواری کرنا انتہائی خطرناک اور جاں فرسا کام ہے۔ اگر میں اسے قبول کر رہا ہوں تو بھی اس لیے کہ یہ ایک الہی ذمہ داری ہے۔ یہاں پر الحمدللہ خطبہ نمبر 92 ختم ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ اب جب ہم ریڈ کریں گے خطبہ نمبر 93
تو خطبہ نمبر 93 میں امام نے بہت زیادہ توجہ مذکور کی ہے، مرکوز کی ہے کہ جو مسلمانوں کو حالات درپیش ہیں اور بنی امیہ کے جو فتنے، بدترین فتنے وغیرہ تھے، اس سے امام جو ہے وہ اپنی توجہ اس طرف کرتے ہوئے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ خداوند عالم نے توفیق دی کہ ہم کلام امیر المومنین سے مسلسل جڑے ہوئے ہیں اور ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع علیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی ہم ملیں گے اور پڑھیں گے ساتھ بیٹھ کر اور ساتھ مل کر انشاءاللہ۔ ہم پڑھیں گے خطبہ نمبر 93 جو کہ پیج نمبر 191 پر ہے۔ ابھی تک ہم اس کتاب کے پیج 190 پیجز پڑھ چکے ہیں اور ٹوٹل پیجز اس کتاب میں جو ہیں وہ ہیں 567۔ تو دیکھیں کہ آگے آنے والے خطبوں میں مولا کائنات کیا بتا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، اور مولا کا یہ کلام فقط اس دور اور اس وقت کے لیے نہیں تھا بلکہ اس کے نکات اور اس میں بتائی گئی تمام باتیں قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کو باخبر کرنے کے لیے ہیں، ہوشیار کرنے کے لیے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔